اس نے موت کا ذائقہ چکھا. اس کو موت کو اللہ تعالیٰ نے ذائقے سے تعبیر کیا. جب بھی کوئی بھی ذائقہ ہم چکھتے ہیں تو وہ تھوڑی دیر کے لیے رہتا ہے, اس کے بعد وہ ذائقہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس موت کو اللہ تعالیٰ نے ذائقے سے تعبیر اس لیے کیا کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ موت ہر وقت طاری نہیں رہتی, موت چمٹی نہیں رہتی, موت اس کے ساتھ پیوست نہیں رہتی. موت ایک ذائقہ ہے. وہ ذائقہ آنے کے بعد وہ ایک لمحے ذائقہ آتا ہے, اس کے بعد وہ ذائقہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ایک نئی زندگی عطا کرتا ہے. جس طرح انسان عالم ارواح میں تھا, عالم ارواح سے وہ ماں کے پیٹ میں آیا, ایک وہ زندگی تھی, پھر ایک ماں کے پیٹ کی زندگی, پھر ماں کے پیٹ سے وہ دنیا میں آتا, پھر ایک یہ اس کی زندگی ہے. پھر یہاں سے وہ موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد عالم ارواح میں جاتا, عالم برزخ میں جاتا. عالم برزخ میں ایک زندگی اسے ملتی, پھر عالم برزخ سے نکل کر پھر عالم آخرت میں وہ جاتا ہے. وہ اس کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. تو اللہ تعالیٰ جل وجہ کریم نے یہ مرحلے جو بنائے ہیں, مرحلوں سے گزرتا ہوا انسان جو ہے وہ آخری منزل کی طرف رواں دواں ہے. تو جو انسان اس دنیا میں آیا اور آ کر اس نے اپنے رب کو پہچان لیا, اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, تو نہیں میرا, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. یعنی اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے جسے سمجھ آ گئی کہ میں اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والا نہیں, تو وہ بندہ وہ ایسے کام کرتا ہے جس سے اس کی آخرت بہتر ہوتی چلی جاتی ہے. اور آنے کے بعد جس بندے کی آخرت بہتر ہوتی ہے, وہ جوں جوں اس کی زندگی گزرتی ہے وہ یہ سمجھ لے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے کہ اس کی پہلے سے زندگی بہتر ہو رہی ہے یا پہلے سے بگڑ رہی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں پہلے سے زیادہ اچھا ہو رہا ہے یا پہلے سے کمزور ہو رہا ہے. وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت میں پہلے سے مضبوط ہو رہا ہے یا کمزور ہو رہا ہے. اگر وہ اپنا محاسبہ کرے گا, دیکھے گا, تو اسے پتہ چل جائے گا. اس کے سینے میں اللہ نے ترازو رکھا ہے, اس کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوت رکھی ہے جو اسے بتاتی ہے کہ تو کس سمت میں جا رہا ہے, کس دوستی میں, کس مجلس میں, تیری کیا مجلس ہے, کیا دوستی ہے, کیا تیرا اٹھنا بیٹھنا ہے. اس سے اسے پتہ چلتا رہتا ہے کہ میری آخرت کیسی ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جس کسی کو بھی بھیجا, اس نے اس دنیا سے موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد عالم برزخ میں جانا, اور پھر عالم برزخ میں وہ جاتا ہے. اس کی زندگی دنیا میں جیسی بھی گزری, عالم برزخ میں جانے کے بعد وہ یا تو ایک جنت کے باغ میں چلا جاتا ہے یا وہ ایک دوزخ کے گڑھے میں چلا جاتا ہے. یہ آج جو اس کی قبر آپ کو اوپر سے نظر آتی ہے کہ ایک ڈھیری ہے, حقیقت میں وہ یا تو جنت کا ایک باغ ہوتا ہے یا پھر وہ جہنم کا ایک گڑھا ہوتا ہے. دونوں چیزوں میں سے ایک چیز ہوتی ہے. اچھا آدمی جو اطاعت کرتا ہوا, نماز پڑھتا ہوا, تلاوت کرتا ہوا, ماں باپ کا ادب احترام کرتا ہوا, لوگوں کی خدمت کرتا ہوا اس دنیا سے جاتا ہے, پھر لوگ اس کے لیے دعائیں کرتے, ماں باپ اس کے لیے دعائیں کرتے, عائشہ اقربا اس کے لیے دعائیں کرتے, تو اس کے لیے جو قبر ہے وہ جنت کا باغ بن جاتی ہے. اس کے یہاں جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے. وہ اس طرح کہ جب آپ دعا مانگتے ہیں, جب آپ تلاوت کرتے ہیں, جب آپ نعت پڑھتے ہیں, تو اس کا ثواب اس کی روح کو جاتا ہے. تو جس کثرت کے ساتھ اسے پیچھے سے دعائیں ملتی ہیں, جس کثرت سے اس کی روح کے اصالے ثواب کا اہتمام ہوتا ہے, اسی کثرت کے ساتھ اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. ایک حدیث پاک آتی ہے تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو فوت ہونے والا تھا, اس نے اپنی اہلیہ کے جو وطن میں بچہ تھا اس کی نصیحت کی کہ جب یہ پیدا ہو تو آپ نے اس کو قرآن پڑھانا. وہ فوت ہو گیا,
تو فوت ہونے کے بعد وہ بچہ پیدا ہوا، چلنے پھرنے کے قابل ہوا، وہ بولنے کے قابل ہوا، اسے قرآن مجید پڑھانے کے لیے ایک استاد کے پاس بھیجا گیا۔ جب وہ بچہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے پہلا لفظ منہ سے نکالتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے نکلتے ہی اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے، یہ حدیث پاک، کہ اس کا باپ جو تھا وہ گناہگار تھا، اس کا باپ جو تھا وہ مجرم تھا، خطا کار تھا، قبر میں اس پر قبر ایک اس کے لیے جہنم کا گڑھا تھا، وہ سزا میں تھا، وہ مصیبت میں تھا، دکھ میں تھا، تکلیف میں تھا۔ اس کے چھوٹے سے معصوم بچے نے مجھے دنیا پر رحمان اور رحیم پکارا، اور وہ یہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں جو انتہائی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ مجھے یہ پکارا ہے تو میری رحمت جوش میں آ گئی ہے، میں اس بچے کو کیسے جو ہے وہ اپنے در سے خالی بھیج دوں، یہ مجھے رحمان اور رحیم پکار رہا ہے۔ بس اتنا پکارنے کی دیر تھی اس بچے کی کہ اس کے باپ کو اللہ تعالیٰ نے اس گڑھے سے نکال کر جنت کے باغ میں داخل کر دیا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ وہ یہاں سے جانے کے بعد بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہاں سے جانے کے بعد بھی اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، یہاں سے جانے کے بعد بھی اس کی جہنم جو ہے وہ جنت میں بدل سکتی ہے، لیکن اس کا جو ہے اہتمام جو ہے وہ اگر کرنے والے موجود ہوں، اس کے لیے دعا کرنے والے موجود ہوں، اور پھر ماں باپ کی دعائیں جو ہیں وہ تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ ماں کی کون سی دعا جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ حضرت باجلی بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ جب والدہ ماجدہ نے ان سے پانی مانگا، رات گزر رہی تھی، رات ٹھنڈی تھی، تو پانی لائے، اپنے ہاتھ میں انہوں نے پیالہ پکڑا ہوا ہے، والدہ ماجدہ جو ہیں وہ سو گئی ہیں، تو پانی کا پیالہ ہاتھ میں لے کے سرانے کھڑے رہے۔ وہ ٹھنڈک کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے پانی کا پیالہ ہاتھ سے چپک جاتا، اتنی ٹھنڈ ہے، اس کے باوجود ماں کے سرانے کھڑے رہے۔ ماں نے جب دوبارہ پکارا باجید، تو آپ نے فوراً کہا جی امی جان، پانی مانگا تھا، تو آپ نے اسی وقت پانی پیش کیا اپنی والدہ ماجدہ۔ ماں کے منہ سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ آپ کو ولیوں کا سردار بنا دے۔ بس آپ فرماتے ہیں کہ وہ ماں کی دعا ہی تھی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ولیوں کا سردار بنا دیا، سلطان العارفین مجھے بنا دیا۔ اسی طرح 3 اشخاص کا واقعہ آتا ہے کہ وہ ایک سفر پہ نکلے، آندھی آئی، وہ ایک غار میں چھپے، وہ ایک لڑکتا ہوا پتھر آ کر اس غار کو بند کر دیتا ہے، وہ اس کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ پتھر ہٹتا نہیں ہے۔ آخر انہیں بھوک لگی، پیاس لگی، موت کے منہ میں جانے لگے، تو انہوں نے کہا کہ اب آخری ہمارے پاس سہارا یہ ہے کہ ہم اپنی اپنی نیکیاں یاد کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا ہمیں اس نیکی کے صدقے میں اس سے نجات عطا کر۔ تو وہ جو دعا کرنے والا تھا وہ یہ کہتا ہے کہ میں دور نکل جاتا تھا بکریاں چراتا ہوا، وہاں سے واپس آتا، میں دودھ دوتا بکریوں کا، اس کے بعد دھونے کے بعد وہ میں سب سے پہلے اپنی ماں اور اپنے باپ کو پلاتا۔ میرے بچے مانگتے رہتے کہ ہمیں دو ہمیں دو، لیکن میں اپنی ماں باپ کو پلانے سے پہلے ان کو نہیں دیتا تھا، بیوی بچوں کو بعد میں پلاتا، پہلے اپنی ماں اور باپ کو پلاتا تھا۔ تو کیا یہ تیری بارگاہ میں میرا عمل مقبول ہے؟ اگر مقبول ہے تو مولا اس پتھر کو اس غار کے دہانے سے ہٹا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس غار کے دہانے سے اس پتھر کو ہٹا دیا۔ ماں کے نام سے مانگے جانے والی دعا بھی رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ ماں کے منہ سے نکلنے والی دعا تو بڑا درجہ رکھتی ہے، مگر ماں کے نام سے اور واسطے سے اور اس کی خدمت کے تعلق سے اور وسیلے سے مانگے جانے والی دعا جو ہے وہ بھی رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو ہٹا دیا ماں کے نام پر اور ان کو زندگی دوبارہ عطا کر دی۔ اسی طرح حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص جو ہے اس کی جان نہیں نکل رہی تھی، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی والدہ ماجدہ کو بلائیں۔ اس کی والدہ کو بلایا گیا، فرمایا یہ بچہ تمہارا ہے، اس کی روح نہیں نکل رہی ہے تکلیف میں، اور اس کی اسی طرح تکلیف جاری رہے گی جب تک آپ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ تو اس ماں نے کہا کہ میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گی، یہ مجھے بہت تکلیف دیتا تھا، مجھے دکھ دیتا تھا،
مجھے مارتا تھا، پیٹتا تھا، میرے ساتھ اس نے بڑے ظلم کیے، میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ لکڑیاں لاؤ۔ لکڑیاں لائیں گئی، اس کے اوپر نیچے لکڑیاں رکھ دی گئیں، فرمایا اس کو آگ لگا دو، تب جا کر اس کی جان نکلے گی۔ جو ہی اس کو آگ لگانے لگے تو ماں کی مانتا تڑپ اٹھی، فرمانے لگی میری آنکھوں کے سامنے اس کو آگ نہ لگا۔ فرمایا میں اس کو معاف کرتی، میری آنکھوں کے سامنے اس کو آگ نہ لگاؤ۔ یہ ماں کی ممتا ہے کہ جو اپنے دکھوں کو سامنے رکھتی ہوئی بھی اس کو آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ تو اللہ فرماتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں اپنے بندے سے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں اپنے بندے سے۔ اے بندے تو مجھ سے معافی مانگ کر تو دے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، میں تیری توبہ کو اس طرح قبول کروں گا کہ تیرے سارے گناہوں کو مٹا کر یبدل اللہ سیئات من الحسنات، ان گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دوں گا، مگر تو سچی توبہ کر کے دیکھ، تو میری بارگاہ میرا بن کے دیکھ۔ اے بندے میں پاک ہوں، تو بھی پاکیزہ زندگی اختیار کر، میں پاکیزہ ہوں، تو بھی پاک ہو کر دیکھ، ان گناہوں کی علائشوں سے نکل، ان تمام قسم کی نجاستوں سے نکل کر پاکیزہ ہو کر رہ۔ میں پاک ہوں، میرا نام لیتے ہو تو پاکیزہ ہو کر لیا کرو۔ اپنی روح کو پاکیزہ کر، اپنے دل کو پاکیزہ کر، اپنے ہاتھوں کو، اپنے سینے کو پاکیزہ کر، اور پھر پاکیزہ ہو کر میری بارگاہ میں آ، دیکھ میں تجھے کیسے بلند درجوں سے نوازتا۔ تو وہ جو یہاں سے جانے کے بعد بھی بخشتا ہے، یہاں سے قبر میں پہنچنے کے بعد بھی دوزخ سے نکال کر جنت میں ڈال دیتا ہے، تو وہ دنیا میں اگر انسان توبہ کر لے تو وہ کتنا کریم اور رحیم ہے، کتنے درجے بلند کرے گا، کتنے مقامات عطا کرے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب کو ہمیشہ تائب ہو کر رہنا چاہیے، روزانہ 100 بار توبہ کیا کریں۔ استغفر اللہ کا لفظ زبان پہ رکھا کریں، جب آپ موٹر سائیکل پہ جائیں، گاڑی پہ جائیں، ہر وقت استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ العظیم۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے محبوب نے کیسی کیسی دعائیں سکھائیں۔ آپ توبہ کریں، کس طرح توبہ کریں؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، میں تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں مولا۔ من کل ذنب اذنبتہ عمدا، وہ گناہ جو میں نے جان بوجھ کر کی، یعنی اللہ جان بوجھ کر کیے جانے والے گناہوں کو بھی معاف کرتا۔ یہ سکھایا جو اس نے، اس کے محبوب نے سکھایا، تو اس کا معنی کیا ہوا کہ وہ جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہوں کو بھی معاف کرتا، عمدن او خطأن، اور جو آپ نے بھول کر گناہ کیے ان کو بھی معاف کرتا، سرًا او علانیۃً، جو آپ نے چھپ کر کسی کمرے میں بیٹھ کر گناہ کیے وہ بھی معاف کرتا ہے، اور جو آپ نے باہر لوگوں کے سامنے کیے وہ بھی گناہ معاف کرتا۔ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، اور تیری بارگاہ میں میں توبہ کرتا ہوں مولا، من الذنب الذی اعلم، ان گناہوں سے توبہ کرتا ہوں جو میں جانتا، ومن الذنب الذی لا اعلم، اور وہ گناہ جو میں جانتا بھی نہیں ہوں اور مجھ سے سرزد ہوئے، ان گناہوں سے بھی توبہ کرتا ہوں۔ یہ ساری دعائیں اللہ نے سکھائی، یہ سارے کلام اللہ نے سکھائے، اللہ کے محبوب نے سکھائے۔ تو ایسے رب کی بارگاہ میں انسان جب جاتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، تو وہ کس قدر رحمت کی بارش کرتا ہے بندے پر، جو ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ میں بندے کو جنت عطا کر دوں، میں ہر وقت جنت دینے کے لیے وہ بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم توبہ کریں۔ ہمارے بھائی محمد